آپ کی عقل یہ مانتی ہے کہ جس شخص نے اللہ کو یہ وقت نہیں دی جو قرآن میں آیا کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی، جس نے اللہ کی بے قدری کی پوری دنیا میں اپنی زندگی کے دوران، کہ قرآن کو کھولنا گوارا نہیں کیا، اب اس کی میت پہ قرآن کھول کے مولوی بیٹھ کے دھونس سے اللہ سے اس کو بخشوا سکتے ہیں؟ اللہ کو تو چھوڑ دیں، میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا، اللہ تو پھر عدل پہ چلنے والا ہے۔ یہ کہانیاں کرانی چھوڑ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کس طرح گندی زبان استعمال کر رہا ہے، دھونس اور اس طرح کے جملے استعمال کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہے بخش دے۔ کون ہوتا ہے اس کی رحمت کو روکنے والا؟ اور جو شخص اللہ کی رحمت کو روکنے والا ہوتا ہے یا روکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنمی بنا دیتا ہے، وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ ہاں، مسلمان کو چاہیے کہ ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ جہنمی ہے اور اس نے خدا کی بے قدری کی۔ کس طرح بے وقت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمان کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ وہ خدا کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھے؟ دنیاوی معاملات میں مشغول ہوتے ہیں، ادھر توجہ نہیں ہوتی، لیکن خدا کے بارے میں اس طرح کے الفاظ جو اس نے کہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 4901 اور مشکات المصابیح میں حدیث ہے 2347۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں دو دوست تھے، ایک نیک تھا اور دوسرا بد تھا۔ نیک آدمی برے آدمی کو کہتا تھا یار برائی چھوڑ دے، وہ کہتا تھا مجھے میرے رب پر چھوڑ دو بھائی۔ ایک مرتبہ اس شخص نے، نیک انسان نے، اپنے دوست برے انسان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس کو روکا۔ اس نے کہا یار میرا معاملہ میرے رب پہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تمہیں کبھی معاف کرے گا نہ کبھی تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ نیک انسان نے قسم اٹھائی کہ اللہ نے تمہیں معاف نہیں کرنا، جس طرح یہ کہہ رہا ہے، اور نہ اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ کہتا جناب میں معاف نہیں کر سکتا تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم نے فرشتہ بھیجا، دونوں کی موت ہوئی، تو جو گنہگار تھا اللہ کریم نے اسے جنت میں ڈال دیا، اور جو نیکوکار تھا وہ کہتا تھا اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ تم میری رحمت کو میرے بندے سے روک دو؟ وہ عرض کرتا ہے نہیں میرے رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسے جہنم میں لے جاؤ، اس نے میری رحمت کو روکا ہے۔ جو شخص اللہ کی رحمت کو روکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنمی بنا لے گا۔ اب آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ جہنمی جہنم تک پہنچ گیا ہے، اللہ کی رحمت کو روک رہا ہے۔ اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے 6463۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کسی شخص کے اعمال اسے نجات نہیں دلائیں گے، قرآن پڑھتا جائے نجات نہیں دلائیں گے، اللہ کی رحمت سے نجات ملے گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، اور میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ دے۔ ہاں اچھے اعمال کرو، صبح شام اللہ کا ذکر کرو، اعتدال رکھو۔ آپ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، تبلیغ کی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ بندہ جو گنہگار ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور کس طرح علماء کرام کے خلاف اس طرح کی دھوؤں سے بخشوانا چاہتے ہیں۔ بھائی قرآن پاک پڑھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ اب یہ دھوس ہوتی ہے، یعنی دیکھیں اس کی زبان، اور یہ کیا چاہتا ہے؟ اپنے ماننے والوں کے دلوں میں علماء کا بغض ڈالتا ہے۔ آپ نے اکثر اس کے ماننے والے دیکھیں گے جو دشمن ہوں گے علماء کے۔ پہلے اس نے علماء سے دشمنی کی، پھر فقہاء سے دشمنی کی، محدثین سے دشمنی کی، صحابہ کرام علیہ رضوان سے دشمنی کی، نبی علیہ السلام کی گستاخی کی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان 495 نمبر حدیث ہے مجموع الزوائد میں۔ امام حیثمی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عالم بن یا طالب علم بن یا علماء سے سننے والا بن اور یا علماء سے کم محبت کرنے والا بن، پانچویں چیز بنے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ عالم نہیں تو طالب علم نہیں تو علماء سے سننے والا۔ اگر ٹائم نہیں ملتا لیکن علماء کا ادب احترام تیرے دل میں ہونا چاہیے، محبت تیرے دل میں ہونی چاہیے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ نہ تم عالم ہو، نہ طالب علم ہو، نہ تم علماء سے محبت کرتے ہو، تو کیا کرتے ہو؟ بغض رکھتے ہو۔ جو شخص عالم نہیں علماء سے بغض رکھتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہلاک ہے۔
اب یہ عالم بھی نہیں ہے، اور دل میں کس طرح کا بغض ہے جناب. یہ مولوی دھوس سے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہنا، یہ کتنی جرت ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے. اور یہ چاہتا کیا ہے؟ چاہتا کہ جس طرح میں نے قرآن پڑھا ہے نا ایسے لوگ قرآن پڑھیں. اس نے کیسے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے قرآن پہلے یہ پڑھا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کا انکار کرے وہ کافر ہے. اور اب اتنا گمراہ ہو گیا، کہتا ہے نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کا انکار کرنے والا، ان کو کافر جاننے والا بھی کافر نہیں ہے. پہلے کیا کہتا ہے اور اب کیا کہتا ہے، ذرا دیکھیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے. اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے. تو میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا وہ. آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا. جی دوستو، دیکھا آپ نے، یہ اپنی ویڈیو سے کافر بنتا ہے، کیونکہ قرآن میں یہ واضح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ماننے والا، صحابی نہ ماننے والا، وہ کون ہے؟ کافر ہے. تو یہ کفر تک بندہ پہنچ گیا ہے، اس لیے اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اور اس کے دل میں جو بغض ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. اللہ کریم آپ کو اس کے شر سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.